بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست ٹیکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، نیوزی لینڈ کے بعد بالآخر اب انگلینڈ نے بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے معذرت کرتے ہوئے یہاں آنے سے انکار کر دیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم توقع کر رہے تھے نیوزی لینڈ کے بعد کہ شاید ایسا ہی ہو. چونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جب گئی تھی تو انگلینڈ نے بھی 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کرنا تھا. حالات تو سازگار ہیں، لیکن چونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو نروس ہو گئے یو کے کھلاڑی. کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ نروس ہو گئے اور انہوں نے بھی یہاں آنے سے انکار کیا. لیکن اچھی بات ساتھ یہ ہے، انگلینڈ نے ساتھ یہ نوید بھی سنا دی ہے کہ 2022 میں یہی لڑکے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے پاکستان میں آ کے کھیلنے کی خواہش رکھتی ہے اور ضرور کھیلیں گے. اور ساتھ ہی انگلینڈ کی ٹیم کے انتظامیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کی طرف ہوگا. تو کرکٹ کے شائقین کے لیے اگرچہ یہ دھچکا ہے لیکن نئی خبر نہیں. مینٹلی سارے تیار تھے کہ پاکستان اس وقت سٹیبل ہے. یہ الحمدللہ ہر لحاظ سے سٹیبل ہے، سیکیورٹی وائز، معیشت کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی. لیکن اگر کوئی نہیں کھیلنا چاہتا، اگر کوئی نہیں پسند کرتا، اس کی مرضی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انوار عباسی جو کہ کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں اور کرکٹ میں بڑے اچھے تبصرے ہوتے ہیں. میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. عباسی صاحب السلام علیکم. انوار عباسی صاحب جرنلسٹ بھی ہیں، ایک روزنامے کے چیف ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں. انوار عباسی صاحب، میں نے دیکھا آپ کا بیٹا بھی، آپ بھی کرکٹ کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں، خاص طور پہ کرکٹ کے انالیسس کرنے میں. کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی، اب دوسرا دھچکا. دیکھیں ٹیکا خان ثانی صاحب، یہ تو ہونا تھا. اونچی بولیے گا ذرا. ایبسلوٹلی ناٹ کے آفٹر شاکس آنے تھے جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. اس کے بعد اس طرح کا تو ہونا ہی تھا. نیوزی لینڈ نے جو ریزن ابھی تک بتائی نہیں تھی، کل بھی ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ جی ریزن ہم پاکستان کو بتا نہیں رہے. ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کا لاس ہوا ہے، لیکن وہ وجوہات نہیں بتائیں. سیکیورٹی تھریٹس تھے. کیا تھریٹس تھے؟ پاکستانی جیسے نے کہا کہ ہمیں پروف دے، لیکن وہ پروف دے نہیں سکے. اس کے بعد یہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی. نیکسٹ منتھ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنا تھا، تو اصل توقع ان کا بھی انکار ہو گیا. اب یہ لالی پاپ ہے کہ نیکسٹ ایئرز آئیں گے، 2022 میں آئیں گے. یہ تو آئیں گے، یہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے، جس طرح شائقین کرکٹ کے دل ٹوٹے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ICC کو اگر کوئی نیوٹرل کوئی آرگنائزیشن ہے تو اسے ڈیسیژن لینا چاہیے کہ جو اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے خلاف ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو امن کی شمعیں اب روشن ہو چکی ہیں، پاکستان میں کرکٹ کے گراؤنڈز پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئے تھے، پاکستان میں روشنیاں لوٹ آئی تھی. اب اس کو ایک مرتبہ پھر اندھیروں کی نظر کرنا چاہ رہی ہے یہ دنیا. ایک لابنگ ہے پاکستان کے خلاف، جو لوگ پاکستان کے خلاف ایک مسلسل ایک لابنگ کر رہے ہیں. اور اس وقت نیوزی لینڈ کا جو دورہ تھا، جو اس کی منسوخی اور اس کے بعد انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا اعلان انتہائی افسوسناک ہے. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی. اب چونکہ آگے ICC T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی ہم نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک کرکٹ لونگ نیشن ہے، اور یہاں پہ کرکٹ کا نہ صرف ٹیلنٹ ہے بلکہ ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے. بالکل، دیکھیے ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم سے کرکٹ آباد ہے. یعنی کرکٹ کا کھیل 22 کروڑ پاکستانی عوام، جتنا پسندیدہ کھیل یہاں پہ کرکٹ کا ہے شاید انگلینڈ میں نہ ہو، شاید انڈیا میں نہ ہو، شاید سری لنکا میں نہ ہو، شاید بنگلہ دیش میں نہ ہو، شاید کسی اور یعنی آسٹریلیا جو ورلڈ کپ رہا اس پہ نہ ہو، ویسٹ انڈیز میں نہ ہو، شاید زمبابوے میں نہ ہو، اور بڑی بڑی ٹیمیں شاید نیوزی لینڈ میں بھی نہ ہو. یعنی پاکستان ایک تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کا دل ٹوٹا. یہاں تو ہر گھر میں جب کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو ہر گھر میں سانسیں رکی ہوتی ہیں، ہر بات پہ کھانے بھول جاتے ہیں. جی، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، یہاں سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں. ایک تو نیوزی لینڈ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. دیکھیں وہ شرمندہ ضرور ہوں گے. ایک دن آئے گا
کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو, نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو پاکستانی قوم سے وقت آئے گا کہ وہ معذرت کریں گی کہ ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پر پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا, اور ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ انگلینڈ کی کرکٹ بورڈ کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ندامت محسوس کرے گی. جی اچھا اکاوے میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کرائسٹ چرچ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 9 پاکستانی اس میں 56 آئی تھنک جو افراد تھے انہیں وہاں پر نیوزی لینڈ میں جو مار دیا گیا تھا. اس کے بعد اسی دوران جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی سری لنکن کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ پر تھی, وہاں پہ کچھ ہی فلانگ کے فاصلے پہ وہاں پہ بنگلہ دیشی جو کرکٹرز تھے وہاں پہ وہ بال بچے, اس کے بعد بنگلہ دیش کو دورہ نیوزی لینڈ پوسٹ پون کرنا پڑا تھا. اس کے بعد پاکستان نے فوری طور پر اظہار یکجہتی کے لیے نیوزی لینڈ کا دورہ کیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ میں جب نیوزی لینڈ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ورلڈ کپ کا جو فائنل ہو رہا تھا اس وقت او ڈی آئی کا, اس وقت تمام پاکستانی قوم کی جو غلطیاں تھیں وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھی. جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی آخر میں جو ہوا تھا سپر اوور میں جو کچھ ہوا اس میں پوری قوم نیوزی لینڈ کے ساتھ کھڑی تھی, پاکستانی قوم پاکستانی میں سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہمیں ضرور ہم یہ کوٹ کرنی چاہیے کہ آئی پی ایل شروع ہو رہا ہے کیونکہ ایک ڈریم ہے, پوری دنیا کا ہب بن چکا ہے انڈیا کرکٹ کے حوالے سے, اور بہت سارے جو انٹرنیشنل کرکٹ پلیئرز ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس فرنچائز کا کسی بھی آئی پی ایل کی فرنچائز کا حصہ بنے. انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے, پاکستان میں کرکٹ کی رونقیں جو بحال ہو رہی ہیں اسے پھر سے ویران کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں جو کے پی ایل ہوا اس میں جو فارنر پلیئرز تھے انہیں تھریٹ کیا گیا باقاعدہ انڈیا کی جانب سے کہ جو کے پی ایل میں شریک ہوگا جو بھی پلیئر کرکٹ کا, چاہے وہ کوچنگ سٹاف ہے یا پلیئر ہے, اس پر انڈیا کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس کے بعد ارشل جیت جو بہت سارے جو پلیئرز تھے فارنر پلیئر جو تھے وہ نہیں آ سکے تھے. اب چونکہ آئی پی ایل شروع ہو رہا ہے اور ایک طرف سے یہ دھمکی دی گئی تھی انڈیا کی جانب سے ان پلیئرز کو کہ جو پاکستان کے خلاف سیریز کھیلیں گے آئی پی ایل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک ایسے وقت میں یہ دورے کی منسوخی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکی, آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا نیوزی لینڈ اس دورے کو کہ کیوں منسوخ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر جو انسیڈنٹ ہوا اس کے پیچھے انڈیا کا مکمل ہاتھ ہے, اور میں انوار عباسی صاحب سمجھتا ہوں کہ اس وقت امن کا دشمن تو انڈیا ہے ہی. افغانستان میں دیکھ لیں, افغانستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے وہ ساری دنیا جانتی ہے, ہب بنا دیا تھا وہاں ایجنسی کا. اور انڈیا امن کا دشمن تو ہے ہی, اور ہمیشہ ہر جنگ میں پاکستان سے شکست کھاتا ہے. اور انڈیا اب کرکٹ کا دشمن بھی ہے, امن کا دشمن نہیں, کھیلوں کا دشمن بھی ہے. کرکٹ کا دشمن یہ اس نے دشمنی کی, اور وہ کرکٹ کا دہشت گرد ہے, وہ مجرم ہے قوم کا اور پاکستان کا اور پوری دنیا کا اور کرکٹ کے شائقین کا. اور یقیناً اگر آج اس نے یہ کھیل کھیلا, اگر پیچھے کسی طرح لابنگ کی, کس سے تھریٹ تھا پہلے یہ بتائیں. پاکستان کو تو امن کا گہوارہ بنا دیا. پاکستان کے سٹیز دیکھ لیں, ہمارے شہر امن کا منہ بولتا ثبوت ہے, یہاں چہل پہل زندگی چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جب فیض آباد میں کرکٹ ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ کی یہاں پہ ریہرسل کرنے آتی رہی ہے, اور اس کے باوجود یعنی وارم اپ گیم جو ہوتی رہی ہے جو پریکٹس, اور اس دوران پورا فیض آباد بند, لاکھوں کروڑوں کا بزنس لوگوں کا, لوگ پھر بھی امن کے لیے خوش یعنی لوگ تھے کہ کرکٹ بحال ہو رہی ہے. فیض آباد سے لے کے سرینا چوک تک سارے راستے بہت زبردست سیکورٹی. انڈیا کی ٹیم کے لیے بھی انگلینڈ کی ٹیم کے لیے بھی اسی طرح کا فول پروف سیکورٹی پروگرام تھا. 2 ہیلی کاپٹر ایس ایس جی ہمارے کمانڈوز, آرمی کے کمانڈوز, پوری دنیا میں مچے ہوئے کمانڈوز, وہ سیکورٹی کا ہتھیار لے کے پوری ٹیموں کو چلا رہے تھے. کس چیز کا ڈر تھا؟ ڈر تھا صرف انڈیا نے جو لابنگ کی. اور یس, ہم کو انڈیا کی طرح روتے نہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو بھی شرمندگی ہوگی. کرکٹ کے شائقین, پاکستان میں کرکٹ اسی طرح آباد ہوگی, اسی طرح کھیلی جائے گی. پاکستان کے کھیل دیکھیں عباسی صاحب, اس دن بھی میں بتا رہا تھا یہاں کتنے گراؤنڈز ہیں. یہاں راولپنڈی سے شروع ہوتا ہے, راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ, لاہور قذافی اسٹیڈیم, پشاور, کراچی, کوئٹہ, سیالکوٹ, اور اس طرح گجرانوالہ, اس طرح خاص طور پہ اب تو دنیا کا خوبصورت ترین گوادر
क्रिकेट एयरपोर्ट। देखिए ये है पाकिस्तान जो क्रिकेट को आबाद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया है कि जो क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। एक आबाद कर रहे हैं और दूसरे बर्बाद कर रहे हैं, और उनके लिए सिर्फ क्रिकेट इंडिया के लिए बनी है। ना 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 ना, ये वक्त बताएगा कि हम क्रिकेट के उसी तरह हिस्सेदारी हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट इंशाल्लाह यहाँ पे होगी। जी बात सर। अटिका खान साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह ये दौरे की मनसूखी हुई उसके बाद क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा, चूँकि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क को नीचा दिखाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर पाकिस्तान की जानब से भी भरपूर एहतजाज किया गया। और रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले को हम ICC में ले जाएंगे। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के हक में आवाज़ें आई। सलीकन क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने कहा कि जो PSL हुआ उसमें यही न्यूजीलैंडर पूरी दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पे आके खेले और न्यूजीलैंडर्स भी उसमें शामिल थे, वो खेल कर यहाँ पे गए। इसके अलावा यहाँ पे जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम आई, श्रीलंकन आई, साउथ अफ्रीका आई, बांग्लादेश आई, यहाँ पर सीरीज़ खेल मुकम्मल सीरीज़ खेल कर गए हैं, बड़े अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मैं यहाँ ऐड करूँगा और मैं सलाम पेश करता हूँ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को। क्रिस गेल ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कौन आ रहा है। इसके अलावा सेमी ने वहाँ पर अब ट्वीट किया और बड़ा अच्छा एक वो कल्चरल जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की, जो उसके वाले से देखा जाए उन्होंने बहुत सारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपकी आंखों में भी आंसू मैं देख रहा हूँ। बुनियादी तौर पर वासी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। बुनियादी तौर पर नाज़रीन, पाकिस्तान में हम अच्छे मेज़बान हैं, हम अच्छे यानी पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त मेज़बान हैं, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारी फौज है, बड़ी ज़बरदस्त हमारी वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरती है, ये 5 दरिया हैं। पाकिस्तान हरियाली में देख लें, पाकिस्तान कुदरती मौसम देख लें, हर मौसम, हर अनाज, हर खूबसूरती पाकिस्तान को अल्लाह ने अता कर रखी है। लिहाजा बड़ा दिल करें, दुनिया बड़ा दिल करे और पाकिस्तान की क्रिकेट को कबूल करे। एनीवे, क्रिकेट यहाँ पे आबाद होकर रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, क्रिकेट भी जिंदाबाद।